اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سورہ جاثیہ کی آج آیت نمبر 18 کا مطالعہ کریں گے۔ بات لمبی ہو سکتی ہے، کوشش یہ ہوگی اس کو جتنا مختصر کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ ترجمہ ہے جی، پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اس پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ اچھا جی، یہاں پہ عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے دین کے لیے وہ شریعہ ہے۔ شریعہ اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں، وہ راستہ جو پانی کی طرف جاتا ہو۔ اب ذرا اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اگر ایک انسان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو، بہت زیادہ بھوک بھی لگی ہے اور وہ سفر پہ ہے اور اس کو پیاس بھی بہت لگی ہے، تو اس کو ایک راستہ نظر آتا ہے جو کہ پانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کی طرف کھینچا ہوا جاتا ہے کیونکہ اس کو آجو باجو میں کچھ نظر نہیں آتا، اس کو صرف نظر جو آتا ہے وہ پانی کا راستہ نظر آتا ہے۔ اب وہ جیسے جیسے اس کی طرف جائے گا وہ گہرائی میں جاتا جائے گا کیونکہ اس کو ارد گرد کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کو صرف اور صرف وہ پانی کا راستہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پانی تک پہنچ جائے۔ جیسے جیسے اب جاتا جائے گا وہ پانی تک کی اس کی رسائی آسان ہوتی جائے گی۔ تو یہ اصل میں کہتے ہیں شریعہ۔ شریعہ ایک فعل کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کئی جگہ فعل کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ شریعہ اول، جب آپ اونٹ کو پانی کے قریب لے جاؤ مگر وہ تب تک پانی نہ پیے جب تک اسے خود نہ پیاس لگے، یعنی ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ تو شریعہ بھی کیا ہے؟ وہ قانون، وہ حکم، وہ تمام کام جو کرنے ہیں اور نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو آپ کسی کو بھی مجبور نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خود نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چوائس دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں شریعہ دے دی ہے۔ اب اسلامی تاریخ میں شریعہ کا لفظ قانون، حدود، آئین کے طور پہ آتا ہے۔ شریعہ اصل میں قانون کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اصل میں یہ اسلامی قانون کے لیے کمپلیمنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اسلامی قانون کیا ہے؟ شریعہ کے طور پر بیان ہوا ہے کیونکہ یہ اصل میں آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ لیکن قرآن میں شریعہ کا لفظ لمیٹڈ نہیں ہے۔ اسلامی قانون میں آپ کا شریعہ کا لفظ لمیٹڈ ہے لیکن اسلام میں نہیں ہے۔ تو قانون کے لیے کیا ہمیں اگر ہم سوچیں تو وہ ہمیں 4 چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ اس میں ہمیں 4 چیزیں، بنیادی چیزیں جن کا ہمیں پتہ ملتا ہے اس سے۔ پہلی کیا؟ وہ تمام چیزیں جو ہم نے کرنی ہیں، جو ہمیں کرنے کی اجازت دی جاتی ہے قانون میں۔ دوسری کیا؟ جس سے ہمیں باز رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تیسری جو ہم نے ضرور کرنا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اسینشیل ہے آپ کے لیے۔ اور چوتھا وہ جو چیزیں ہمیں ریکمینڈ کی جاتی ہیں کہ آپ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اب ذرا اس کو مورل کوڈ اور اسپریچول کوڈ کی طرف اگر ہم آئیں تو یہ چیزیں کاؤنٹیبل نہیں ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ the best thing you can do۔ تو ہر انسان کا اپنے مطابق بیسٹ ہوتا ہے۔ میرا بیسٹ آپ کے بیسٹ جیسا نہیں ہوگا، یا کسی اور کا بیسٹ آپ کے بیسٹ جیسا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی بساط کے مطابق جس قدر بیسٹ کرنا ہے وہ بیسٹ آپ کے مطابق ہوگا۔ یہ نہیں ہے، کوئی پرسنٹیج نہیں ہے کہ میں نے 100% کرنا ہے یا 110% کرنا ہے، نہیں، یہ کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی پرسنٹیج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کوئی نمبرز نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خوبصورت زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتا دیا، شریعت بتا دی ہے، اس کا راستہ بتا دیا ہے کہ کیا آپ اس پہ چلتے جائیں گے آپ کے لیے آسانی ہوتی جائے گی۔ اور پھر دوسری بات، آپ مجبوری میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر مجبوری میں کریں، کیونکہ ہمارا دین جو ہے جبر کا دین نہیں ہے، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، کسی پہ ظلم کر کے نہیں بات کر سکتے۔ اگر وہ اپنی ول سے کرنا چاہے تو اوکے ہے، ادروائز ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ تھا شریعہ کا مطلب۔ تو آپ ہمیں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی؟ آیت نمبر 19 ہے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔
یاد رکھیں کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے آپ کے ہرگز کام کچھ نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے ہرگز آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو خواہ مسلمانوں کو شک میں ڈالتے ہیں کہ تمہیں اپنی شریعت کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی آسان حل بھی نکلتا ہو یا پھر کوئی آلٹرنیٹیو بھی ہو اس شریعہ میں، تو مسلمان بھی آگے سے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، ہاں ہمیں دوبارہ چیک کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ لیں یہ بات، یہ آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے، لہٰذا آپ نے ان کے بتائے ہوئے کسی بھی پروپیگنڈا میں نہیں آنا، کیونکہ آپ کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا جا رہا ہے، لہٰذا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، جبکہ پرہیزگاروں کا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے پوچھو، اس سے مدد مانگو، اس کے سوا کسی کوئی دوسری راہ چننے کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہونا چاہیے جب آپ ایک دفعہ دین کو حاصل کر لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بارک اللہ فی القرآن الحکیم و نفعنی وإیاکم اللہ بالذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔